اسرافیل نے میری شکایت کی، حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا۔ علامہ خادم حسین رضوی آج شام میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ مجھے ان کی اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ دین محمدی غالب آ کے رہے گا۔ آپ نے عشق رسول اور ختم نبوت پر جو پہرا دیا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اسلام اپنی شان آپ رکھتا ہے، وہ چاہے بلال حبشی کیوں نہ ہو، کعبے کی چھت پر چڑھ جائے۔ آپ نے نوجوانوں کو بزدل بنانے کی بجائے ان کو جرت اور بہادری کا درس دیا۔ ان کو سلطان محمود غزنوی، حیدر کرار، محمد بن قاسم، احمد رضا بریلوی اور داتا علی حجویری کے قصے سنائے۔ نوجوانوں کے خون کو گرمایا اور آپ کا یہ یقین تھا کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ آپ نے کہا کہ مسلمان امت کو آگے بڑھنا ہے، اور وہ جنہوں نے حرم کی پاسداری کرنی تھی وہ تو بت قدوں کے معمار بن گئے۔ آپ کا لہجہ کچھ اس طرح تھا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ لوگ آپ کے کردار اور آپ کے عشق رسول کی محبت سے اتنے متاثر تھے کہ جس کی مثال ہم آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ اسلام نافذ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ آپ نے عمر بن خطاب کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ خلیفہ بننے کے بعد جب انہوں نے جمعے کا پہلا خطبہ دیا تو گھر پہنچنے سے پہلے اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان خود محل بناتا رہے اور ریاست مدینہ کی بات کرے۔ ریاست مدینہ بنانی ہے تو ریاست مدینہ والے جیسے بننا پڑے گا۔ آپ کی سادگی کی یہ مثال تھی کہ آپ نے نہ ساری زندگی کپڑے مہنگے پہنے، نہ مہنگے گھر میں رہے، شاید کچھ بڑی طاقتوں کو یا خفیہ ہاتھوں کو ان کی نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مقبولیت، نوجوانوں کے فضاؤں میں بلند ہوتے ہوئے ہاتھ، ابھرتے ہوئے جذبے ناپسند تھے، وہ ان سے خائف تھے۔ ہو سکتا ہے یہ آواز خاموش کروا دی گئی ہو، لیکن وہ یاد رکھیں جو وہ شمع روشن کر گئے اس کا اجالا بہت دور تک جانے والا ہے، بہت دور تک جانے والا ہے، بہت دور تک جانے والا ہے۔